اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دیکھ کر جو مانتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، ان کا ایمان وہ اس لیول کا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو سٹینڈرڈ قرار دیا، اس کو ایک معیار قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ معیار فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم ان صحابہ کی طرح کا ایمان لے آؤ گے تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آ کر قوم کو بتلایا کہ میں راتوں رات گیا ہوں، ساتوں آسمان گھومے ہیں، جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، اور ساتوں آسمانوں کی میں نے سیر کی ہے، اور میں صبح و فجر تک واپس بھی آ گیا۔ جب قوم کو یہ بتلایا گیا تو یہ بات تو ماننے میں نہیں آتی، عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو ابو جہل نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی لوٹا کہ اب تو ایک بات وہ ملی ہے جس سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے سکتا ہوں، لوگوں کو جا کر بتاتا ہوں۔ وہ جا رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، ابھی تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ تو ابو جہل نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، دیکھا تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں، مجھے معراج ہوا ہے، میں نے ساتوں آسمان گھومے ہیں، میں نے جنت کو دیکھا ہے، میں نے دوزخ کو دیکھا ہے، اور میں صبح تک واپس بھی آ گیا۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا یقین۔ ابو جہل نے کہا یہ بات میں تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر آ رہا ہوں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے تو پھر سنو کہ یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا ہے، اس کے اندر تردد اور شک اور شبہ بالکل بھی نہیں، یہ ہے ایمان کا لیول۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق بھی کہا گیا کہ انہوں نے تصدیق کی، بغیر شک کیے، بغیر شبہ کیے۔ کیسے انسان مان سکتا ہے کہ راتوں رات جائے، ساتوں آسمانوں کو گھومے، سیر کرے اور صبح تک واپس بھی آ جائے؟ کون سی ایسی عقل ہے جو اس کو مانتی ہے؟ لیکن صحابہ کے ایمان کو اللہ رب العزت نے بھی سٹینڈرڈ قرار دیا ہے قرآن مجید۔ ہمارے اندر اس چیز کا فقدان ہے، اور اسی لیے ہمارے لیے اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننا مشکل ہوتا جا رہا، اور جو ہم مانتے ہیں ان کے اندر برکت کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی یہی وجہ ہے کہ ہم حکمتوں کو تلاش کرتے ہیں، ہماری عقل کو چیز سمجھ آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں ماننا چاہیے، یہ بات تو ایسے ہی ہے، خنزیر تو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات، اس کی طرف غور و فکر کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کے اس ایمان پر اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہمارے لیے احکامات کو ماننا آسان ہو جائے اور اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔